السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاخلاص۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ الاخلاص کا ترجمہ۔ کہو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی اولاد ہے، نہ اور وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ کوئی اس کا ہمسار ہے۔ سورہ الاخلاص کی اہمیت۔ سورہ الاخلاص قرآن کی چھوٹی مگر انتہائی شاندار صورت ہے۔ اللہ کی وحدانیت مطلب اللہ ایک ہے اور اس کی ذات کی شان کو بیان کرتی ہے۔ اس سورے کے پہلے جملہ ہے قل هو اللہ احد، یعنی اللہ صرف ایک ہے، وہ لا شریک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا، نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ اس کا کوئی مقابل۔ اللہ الصمد، بے نیاز، اللہ صمد ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ سب پر مبروک ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ہر مخلوق اللہ کی طرف محتاج ہے مگر اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔ لم یلد ولم یولد، یعنی اللہ نے کسی کو نہ جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ یہ جملہ شرک کا انکار ہے۔ جو کچھ لوگ اللہ کو انسانوں کی طرح سمجھنے لگتے ہیں، نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یعنی اللہ کی شان میں کوئی بھی برابر نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، نہ ذات میں، نہ صفت میں اور نہ قدرت میں۔ اس سورے کی فضیلت تیج قرآن کے برابر۔ حدیث میں آتا ہے کہ سورہ الاخلاص قرآن کی تیسرا حصہ ہے۔ اگر کوئی اس سورے کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو اسے قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ صحیح بخاری۔ محبت اللہ۔ جو شخص اس سورے کو اکثر پڑھتا ہے، اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے۔ سنن ترمذی۔ جنت کی ضمانت۔ جو بندہ اس سورے کو روزانہ پڑھتا ہے، اللہ اسے جنت میں جگہ عطا کرتا ہے۔ مسند احمد۔ انشاءاللہ ہم اس سورے کو پڑھ کر عمل کریں گے۔ عمل اور سیکھ۔ اپنی زندگی میں شرک سے بچنا ہے اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ہمیشہ اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھنا ہے۔ ہمیشہ اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھنا چاہیے کیونکہ وہ سب کچھ دے سکتا ہے۔ اس سورے کو روزانہ پڑھنا وظائف میں شامل کریں، خاص طور پر نمازوں کے بعد۔ اللہ ہم سب کو اس سورے کا پیغام سمجھانے اور اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔